اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں رب کریم کے بابرکت نام کے ساتھ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ نیو سٹوری کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اصحاب کہف کا واقعہ بیان کریں گے۔ اصحاب کہف کون ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے اور یہ کتنا عرصہ سوتے رہے، آپ کو تمام تفصیل سے آگاہ کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے ہمارے چینل نیو سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ جواب میں یہودی عالم نے آپ سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کی سورہ کہف میں مکمل تفصیل سے بیان فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا، یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہاں آباد لوگ بت پرست تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو یہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد عیسائیوں کے حالات خراب اور ابتر ہو چکے تھے۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا وہ اس کو قتل کروا دیتا۔ اصحاب کہف دقیانوس کے درباری تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے اور نیک شریف انسان تھے اور بت پرستی سے نفرت کرتے تھے۔ بت پرستی سے بیزار ہو کر دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کی خاطر اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب ہی ایک پہاڑ کے اندر غار میں پناہ گزین ہوئے اور وہاں سو گئے۔ 300 سال سے بھی زائد عرصے تک اسی حالت میں سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو جب اس کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ غار کے اندر موجود ہیں تو بہت غضبناک ہوا اور یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کے ساتھ بند کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ اسی غار کے اندر رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ شخص بہت نیک دل اور صاحب ایمان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر کندہ کروا دیا اور اس کو صندوق کے اندر رکھوا کر دیوار کی بنیاد میں صندوق کو رکھوا دیا اور اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے کے اندر بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ عرصے کے بعد دقیانوس مر گیا اور سلطنتیں تبدیل ہوتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ جس کا نام بیطروس تھا، اس نے 68 سال تک شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو چکی تھی اور بعض لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے اور قیامت کے دن کا انکار کرنے لگے۔ اپنی قوم کی اس صورتحال سے پریشان ہو کر بادشاہ رنج و غم میں مبتلا ہو گیا۔ پھر ایک تنگ و تاریک کمرے میں خود کو بند کر لیا اور اللہ کے حضور گریہ زاری کرنے لگا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کا انتخاب کیا۔ بادشاہ کی بنوائی گئی دیوار کو گرا دیا گیا۔ جب دیوار گر گئی تو یہ لوگ مارے خوف اور دہشت کے وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام کرنے لگے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم یہاں کتنی دیر تک سوتے رہے۔ تو ایک نے کہا شاید 1 دن یا شاید آدھا دن۔ تو پھر ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک شخص جائے اور بازار سے کھانا لے کر آئے۔ یملیخا سے کہنے لگے تم بازار سے کھانا لاؤ اور یہ بھی خاموشی سے معلوم کرنا کہ بادشاہ دقیانوس ہمارے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے۔ یملیخا غار سے نکلے اور بازار گئے اور یہ حال دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف عیسائیت کا چرچا ہے
اور لوگ علل اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ دیکھ کر سوچنے لگا کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے، اس شہر میں تو ایمان اور عیسائیت کا نام لینا بھی جرم تھا، پھر یہ انقلاب کہاں سے آ گیا؟ پھر یہ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے کے لیے گئے اور دقیانوسی زمانے کا ایک سکہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ اس کو دیکھنے والا بھی کوئی شخص باقی نہیں رہا تھا۔ اس دکاندار نے جب یہ دیکھا تو اس کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے اس کو حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام کے لوگ یملیخا سے پوچھ گچھ کرنے لگے کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ میرا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا ہم کس طرح مان لیں کہ یہ تمہارا ہی روپیہ ہے؟ یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے، اس سکے کا چلن بھی بند ہو چکا۔ تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بات بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال میں ہے؟ حکام نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ موجود نہیں، ہاں مگر سینکڑوں برس گزر چکے اس نام کا بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیخا نے کہا ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ ہم اس کے خوف سے اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے، میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم کو ان سے ملوا دوں گا۔ چنانچہ حکام اور شہر والے لوگ اکٹھے ہو کر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس جا پہنچے۔ ادھر اصحاب کہف یملیخا کا انتظار کرتے رہے۔ جب یملیخا کو پہنچنے میں دیر ہو گئی تو ان لوگوں نے خیال کر لیا کہ شاید یملیخا کو سپاہیوں نے گرفتار کر لیا، اور جب غار کے منہ پر پہنچے اور آدمیوں کا شور و غل سنا تو سمجھ بیٹھے کہ مخالفین دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی۔ تو یہ لوگ انتہائی عاجزی کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ کرنے لگے۔ حکام نے غار کے منہ پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس میں سے ایک تختی کو دیکھا جس کو نکال کر پڑھا گیا۔ اس پر اصحاب کہف کا نام لکھا ہوا تھا اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کو بچانے کے لیے دقیانوس کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئے ہیں، تو دقیانوس نے بھید پا کر ان کو غار میں بند کروا دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال سے واقف ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبادت پڑھ کر حیران رہ گئے۔ لوگوں نے بادشاہ بیتروس کو اس واقعے کی خبر دی۔ جب بیتروس اپنے ساتھیوں کو لے کر غار کے منہ پر پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر اپنا سارا معاملہ بیان کیا۔ بیتروس سجدے میں گر پڑا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کی جس سے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کا یقین ہر شخص کو ہو چکا تھا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور پھر دوبارہ غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیتروس نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کے مقدس جسموں کو اس کے اندر رکھوا دیا، اور اللہ پاک نے اصحاب کہف کا ایسا رعب ان لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہ ہوئی کہ غار کے منہ تک پہنچ سکے۔ اسی طرح اصحاب کہف کے جسموں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی، اور پھر بادشاہ بیتروس نے غار کے منہ پر ایک مسجد تعمیر کروا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ ایک دن تمام شہر والے عید کی طرح یہاں زیارت کے لیے آیا کریں۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لیے بیان فرمایا کہ کفار یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مرنے کے بعد بھلا کیسے زندہ کرے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اور اب رہی بات یہ کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے، ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک ان کی تعداد 5 ہے اور بعض کے نزدیک 7 اور بعض کے نزدیک 13 بتائی جاتی ہے، مگر ان کی اصل تعداد کا علم تو اللہ پاک ہی جانتے ہیں، اور ہمیں بھی اس بحث میں پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھ لے وہ 8 دن تک تمام فتنوں سے بچا رہے گا، اور اگر اس دوران دجال بھی نکل آئے تو وہ اس فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔